الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 179 سیریل ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اور امتی کی تربیت آپ نے کس طریقے سے فرمائی۔ اس تربیت میں یہ بات چل رہی ہے کہ تربیت کا جو مین مقصد ہے وہ ہماری ذات کی اصلاح اور ہماری ذات سے دنیا میں سکون کو قائم رہنا، یہ بنیادی تربیت کا مقصد ہے۔ یہ بات میں بار بار آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کا بیسک مقصد دنیا میں سکون برقرار رکھنا، اس سکون برقرار رکھنے کے لیے ہی قانون بھی بناتا ہے اور افراد کی تربیت بھی کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے کرپشن ہے، جتنی پرابلمس ہے، اس کی 50% وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق سمجھتے نہیں ہیں، لہذا اس کی بنیاد پر ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ کیا ہے، اختلاف، اور ایک دوسرے سے جو ہے حقوق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقوق کے بارے میں بڑی باتیں فرمائی، ہم ایک ایک کا ذکر کر رہے ہیں آپ سے۔ آج انشاءاللہ ہم 2 باتوں کا ذکر کریں گے، ایک تو ہمسائے کا حقوق اور دوسرے بیوہ کے ساتھ۔ میرے علم میں ایک طالب علم کی حیثیت سے 3 چیزیں اللہ کے رسول نے ایک اچھے آدمی کے لیے معیار بیان کیا ہے، الگ الگ مواقع پہ۔ گرچہ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے آدمی کی پہچان ایک دوسری ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو زیادہ عبادت کرتے دیکھ لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ معلوم نہیں آپ میں اپنی بات آپ کو سمجھا پاتا ہوں یا نہیں۔ یہ ہماری عبادتیں ہماری ذات کے لیے ہوتی ہیں، ہمارا اخلاق دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کی اور ہماری ذات اگر نیک ہوتی ہے تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں سکون ہو۔ دنیا میں سکون اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے وجہ سے دوسرے کو آرام پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب کے بارے میں گواہی کی بات آئی کہ یہ آدمی نیک ہے، تو انہوں نے آ کر کے صحابی نے گواہی دی کہ یہ بہت نیک آدمی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیسے جانتے ہو یہ نیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھے آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 3 باتیں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کا جواب دیجیے گا۔ پہلی بات آپ نے پوچھی کہ تم ان کے پڑوسی ہو؟ تو کہا نہیں۔ کہا ان کے ساتھ تم نے سفر کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ان کو کبھی پیسے دیے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے لگتا ہے کہ تم نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 3 کے بعد خاموش رہتے وہ، لیکن انہوں نے وہ بات کہہ دی جو ہمارا کنفیوژن ہے کہ تم نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا ہے لہذا سمجھ رہے ہو نیک ہے۔ یہ نماز ان کی ذات کے لیے ہے، نیکی کا معیار الگ ہے۔ تو میرے علم میں 3 باتیں پورے احادیث کے ذخیرے میں ہیں جو انسان کے اچھے ہونے کے لیے بطور معیار، کسوٹی یا کرائٹیریا ہیں۔ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ان 3 باتوں کے بارے میں غور کریں کہ یہ 3 باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تب تو ہم اچھے آدمی ہیں، اور اگر یہ 3 باتوں میں سے جو بات نہیں پائی جاتی اتنے % ہم اچھے آدمی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میری؟ نمبر 1، حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، اس پر میں نے آپ سے مستقل گفتگو کی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2،
اللہ کے رسول نے فرمایا, ایک صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول سے, ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہم کو یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم اچھائی کے کس ڈگری پر ہیں, کیسے ہم کو خود ہم اپنے جانچ کر سکیں. اللہ کے رسول کہہ سکتے تھے اگر تم تہجد پڑھتے ہو تو سمجھ لینا بہت اچھے آدمی ہو. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو تم نے سوال کیا ہے اس کے لیے ایک کسوٹی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں رائے کیا رکھتا ہے. اچھا, جب پڑوسی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, آج اس کو بھی کلیئر کریں, جب پڑوسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں ہمارے گھر کا بغل آدمی آتا ہے نہیں. پڑوسی کا جو لفظ ہے اس کے لیے ہم دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں ہمسائے کا. کیا لفظ ہے؟ ہمسایہ. ہمسایہ کا مطلب کہ آپ کا جو سایہ ہے, شیڈو, آپ کا جو سایہ ہے اس سایہ کے ساتھ ساتھ کون کون رہتا ہے, وہ سب ہمسایہ ہے. ایک آدمی آفس میں کام کرتا ہے, اس کے جو کلیگ ہیں نا وہ اس کے ہمسایہ ہیں. ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے, آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا برتھ پہ سیٹ اس وقت آپ کا ہمسایہ ہے. آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں, آپ کا جو کلاس فیلو ہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمسائے کو ہم نے بہت ہی محدود اور لمیٹڈ معنی میں لیا. اللہ کے رسول نے یہاں پہ جو پڑوسی کی بات کی, یہاں پہ تو بین ہی پڑوسی مراد ہے, لیکن ہم آپ کو ایک تیسری حدیث نقل کرنے جا رہے ہیں. ہم نے بتایا نا کہ اچھائی کا معیار احادیث کے ذخیرے سے 3 نکل پا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اور ہو سکتا ہے, میری طالب علم کی حیثیت سے میری جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 کرائیٹیریا بیان کیے گئے. سب سے پہلے بیوی اگر آپ کے بارے میں اور ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اچھے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس صحابی کے جواب میں جو ابن ماجہ نے نقل کی کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے تو پڑوسی سے مراد گرچہ اوریجنل پڑوسی ہے لیکن یہ سارے پڑوسی ہیں. آپ سفر کر رہے ہیں, بغل والے کو آپ کے اوپر اتنا اعتماد ہو جائے کہ وہ یہ بول کر جائے کہ آپ میرا سامان دیکھتے رہیے, وہ آپ ہی سے خطرہ نہیں محسوس کرے کہ یار یہ ہم جا رہے ہیں کہیں یہی مار نہ دے. یہ کیفیت اس کو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آفس بھی اس میں آ سکتا ہے, اس میں جو ہے وہ سفر کرنے والا بھی آ سکتا ہے, اس میں کلاس فیلو بھی آ سکتا ہے, اس میں ایک اسکول کے 2 بچے بھی آ سکتے ہیں, یہ سارے کے سارے. اب تیسری حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک بہتر وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہتر ہے. یہاں پہ پڑوسی کے علاوہ لفظ ساتھی استعمال کر لیا گیا. اب لفظ ساتھی جب استعمال کیا گیا تو سارے یہ لوگ آ گئے جن کا میں نے نام لیا آپ کو. ایک آدمی, دو آدمی مل کر کے ایک پارٹنرشپ چلا رہے ہیں, یہ آپس میں ہمسایہ ہیں. 2 بغل دکانیں ہیں, یہ آپ کے ہمسایہ ہیں. ایک دکان کا آدمی جا رہا ہے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے, تو وہ آپ پر اتنا اعتماد کرے کہ یار ذرا دیکھنا میں جا رہا ہوں. اس کو نہیں خطرہ ہو کہ میں جا رہا ہوں تو یہی 2-4 پیس نکال دے گا. سمجھے نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس معنی میں کبھی اس حدیث کو غور نہیں کیا ہے. اس لحاظ سے یہ 3 کرائیٹیریا, اب جو میں نے بات کہی تھی وہ مدلل ہو گئی میری بات, کہ پڑوسی کے معنی میں جب آپ نے ساتھیوں کا لفظ ذکر کر دیا تو سارے لوگ کیا ہو گئے, اس میں شامل ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معیار بیان کیا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ 3 لوگوں کے بارے میں گواہیاں دی جائیں تب ہم خود جج کر سکتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم کتنے نیک ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے حقوق کیوں بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر حقوق نہیں ادا کیے جائیں گے تو دنیا میں, سوسائٹی میں سکون برقرار نہیں رہ سکتا. میں اپنی بات سمجھا لے گیا. اب آئیے وہ حقوق کیا ہیں, کس کے؟ پڑوسی کے. پڑوسی کے 3 تو بنیادی حقوق ہیں. 3 بنیادی حقوق ہیں. ایک پڑوسی اگر, اچھا اس پڑوسی سے ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں اس سے مراد مسلمان کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ پڑوسی کسی بھی ذات کا آدمی ہو سکتا ہے,
اگر وہ پڑوسی ہے تو ایک حق اس کا ہر حال میں بنتا ہے. کیا حق ہے پڑوسی کا؟ وہ کیا حق ہے؟ وہ 3 حق ہیں. کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہے. نمبر 1، اگر ہمارے علم میں آیا کہ اس کے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ کھانا کھا سکے، اور میرے پاس کھانا ایکسٹرا ہے، چاہے کیش پیسے کی شکل میں اور چاہے اناج کی شکل میں اور چاہے پکے ہوئے کھانے کی شکل میں، لازم ہے کہ ہم اس کو اتنا کھانا کھلائیں کہ وہ بھوک سے مرے نہیں. یہ نمبر 1 حق ہے پڑوسی کا. نمبر 2، اس کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے، عورت یا مرد، کہ وہ اپنے سطر کو ڈھانک سکے اور ہم سوٹ پر سوٹ بنائے اپنا اور اپنی اہلیہ کا چلے جا رہے ہیں. لازم ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس کا انتظام کریں. نمبر 3، اس کے گھر میں اس کا شیلٹر جس کے نیچے وہ رہ رہا ہے اس لائق نہیں ہے کہ دھوپ، پانی اور ہوا سے بچ سکے. ہم اپنی 3 منزلہ عمارت پہ کھڑے ہو کر کے جب نیچے جھانک رہے ہیں تو بادو چھپر میں سوراخ نظر آ رہا ہے اور ہم 3 منزلے پہ کھڑے ہیں. ہم کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اس 3 منزلے پہ جب کھڑے ہوئے تو اس کی 3 ہی کی شیٹ ڈلوا دیتے کہ یہ پانی سے بچ جاتا ہے. یہ اگر ہم نہیں کریں گے 3 باتیں تو اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہر حال میں ہم گنہگار ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب میں اپنی بات کو حدیث سے مدلل کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے نہیں کھلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے نہیں پہنایا. گرچہ یہ حدیث سب لوگوں کے لیے ہے، تو پڑوسی بدرجہ اولا اس میں شامل ہے. ویسے بھی پوری دنیا کا کوئی شخص آپ سے اپیل کر دے کہ میں بھوکا ہوں اور آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ یہ حقیقت میں بھوکا ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں کھلائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے. چاہے آپ نے اپنی ساری زکوٰۃ دے رکھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اگر ہمارے پاس پیسہ ہے اور ایک آدمی، یہ 3 چیزیں انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں. فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، بنیادی ضروریات ہیں. کیا؟ پیٹ میں کھانا، سطر پر کپڑا، دھوپ، ہوا اور پانی سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر. یہ 3 چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہیں، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں روٹی، کپڑا اور مکان کہتے ہیں. سمجھے؟ یہ 3 چیزیں اگر نہیں ہوں گی اور ہمارا پڑوسی پریشان ہوگا تو ہم ہر حال میں گنہگار ہو جائیں گے. یہ اس کے بنیادی حق ہے. دوسرا، یہ 3 مل کر گویا کہ آپ اس کو روٹی، کپڑا اور مکان کہہ کے ایک ٹیکنیکل ورڈ میں ایک رائٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہم کو زیادہ آسان لگتا ہے، روٹی، کپڑا اور مکان. دوسری چیز، اس کے جو گھر کے لوگ ہیں وہ آپ کی وجہ سے آپ سے خوف زدہ نہیں ہو. یہ ہمارا حق ہے. خوف 2 طریقے کا ہو سکتا ہے. ایک خوف عزت کے لٹنے کا ہو سکتا ہے، ایک خوف مال کے لٹنے کا ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں پڑوسی سے اس کو قطعی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب پڑوسی ہمارا ایسا کر سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زنا بہت بری چیز ہے. پھر فرمایا کہ زنا بہت بری چیز ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ زنا 10 گنا زیادہ برا ہے، بدکاری. کبھی کبھی کہا جاتا نا، میں یار مسجد میں جھوٹ نہیں بولو. ابھی ایک صاحب نے 3-4 دن پہلے یہ سوال کیا تھا کہ اس کا کیا مطلب، بازار میں جھوٹ بولنا؟ انسان کا مزاج ہوتا ہے نا کہ مخالف معنی نکالتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں جھوٹ نہیں بولو، معنی کیا نکالا؟ اس کا مطلب مسجد کے باہر بولا جا سکتا ہے. اس جملے کو سمجھ لیں. جب اس قسم کی بات حدیث میں آتی ہے تو اس کا بیسک میننگ کیا ہوتا ہے، یہ سب ہماری زندگی میں ایک دم ہم کو معلوم رہنا چاہیے، ورنہ ہم غلط معنی نکال کر کے غلط ٹریک پر چلتے رہتے ہیں. اس طریقے سے جب بھی حدیث آتی ہے کہ یار رمضان میں جھوٹ نہیں بولو، رمضان میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوال میں شروع ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جگہیں
نیکی کی خاص ہیں وہاں پر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے مسجد ہے, مسجد پیور کس کام کے لیے ہے؟ کہ وہاں پر اللہ کا نام ہو, اس کا ذکر ہو, تلاوت ہو, تعلیم ہو, ساری اچھی باتیں ہوں. مسجد کسی خراب بات کے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے ایسی جگہ پر یہ جملہ استعمال حدیث میں ہو جاتا ہے کہ مسجد میں کیا ہے, کم سے کم جھوٹ نہیں بولو. اس کا مطلب یہ نہیں باہر جھوٹ بولو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جہاں پر اچھائی کے علاوہ کوئی کام ہوتا نہیں ہے, لہذا اس طریقے سے جملہ کہہ دیا جاتا ہے. رمضان میں کہہ دیا گیا جھوٹ نہیں بولو, غیبت نہیں کرو, یہ مطلب نہیں شوال میں غیبت کی جاتی ہے. وہ بھی یہی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں برائی کا تصور بھی مسلمان کو نہیں آنا چاہیے, لہذا اس طریقے سے اس جملے کو بول دیا جاتا ہے. زنا برا ہے, اب پڑوسی کے ساتھ زنا نہیں کرو, یہ مطلب نہیں کہ پڑوسی کو چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ زنا کرو. یعنی یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ پڑوسی کے کیا مطلب ہے کہ پڑوسی کو ہر حال میں نیکی ہی کرنی ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ. اس سے یہ توقع ہی نہیں ہونی چاہیے کہ پڑوسی کسی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے, غلطی کر سکتا ہے. بات سمجھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی ایک چیز کیا ہے, اس کی عزت اور اس کا مال. یہ دوسرا حق ہے بنیادی طور پر کہ پڑوسی کو جو ہے آپ کی وجہ سے یہ خوف محسوس نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ تو واجب کے درجے میں ہے. بعض لوگوں نے ایک اور حق لکھا ہے کہ ہماری وجہ سے ان کو تکلیف نہیں پہنچے. تکلیف ہر طریقے کی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر میں نے ٹی وی آن کر رکھا ہے بہت زور سے, اب بازو والے کو آواز جا رہی ہے, وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, یہ اس قسم کی تکلیف بھی داخل ہے. ہم گھر بناتے وقت نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی کھڑکی سے جب اس کے سامنے بنائیں گے تو ہم اس کے گھر میں جھانک سکتے ہیں. ایسی ہم کو پلاننگ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کے گھر میں جھانک سکیں. یہ تکلیف پہنچانا ہے. میں ان تکلیفوں کا ذکر کر رہا ہوں جو ہمارے دماغ میں عموماً نہیں آتی ہے. ہمارے زمانے میں تکلیف کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو مارا نہیں, ہم نے اس کو گالی نہیں دیا, یہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا. کیونکہ پڑوسی کے ساتھ معاملہ ہی کیسے, جیسے رمضان میں کوئی آدمی غلط کام نہیں کر سکتا, ایسے ہی پڑوسی کے بارے میں اللہ یہ تصور دینا چاہتا ہے, اس کے رسول یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ تو ہر حال میں بندے کو اچھا رہنا ہی رہنا ہے. اور پڑوسی سے مراد آپ کو بتا دیا وہ سارے لوگ جو ہمسایہ ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے اتنا پریشر دیا اس مسئلے پہ کہ ہم یہ سمجھے کہ اب یہ وراثت میں ایک اس کا شیئر ہو جائے گا. جیسے بیٹے کا ایک حصہ ہوتا ہے, ایسے ہی پڑوسی کے بارے میں کوئی ایسی بات آنے والی ہے اوپر سے کہ آدمی مرے گا تو پڑوسی کا ایک حصہ ہوگا. ہمارے فقہ کی کتابوں میں حدیث سے مسئلے استنباط کر کے پڑوسی کے, جیسے کھیت کسی کا ہے وہ بھی پڑوسی ہے, فرمایا گیا ہے کہ پڑوسی کا اگر کوئی سامان بک رہا ہے تو سب سے پہلے وہ کس کو اطلاع دے؟ اپنے پڑوسی کو. دکان, مکان اور کھیت, یہ تین چیزیں جو موویبل چیزیں ہیں, موبائل چیزیں ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے. مطلب آپ اپنے گھر میں گھڑی آپ کے پاس ہے, آپ بیچنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑوسی کو پہلے پوچھیں. لیکن ان تینوں چیزیں میں آپ کو پوچھنا ہے کہ میں بھائی یہ گھر بیچ رہا ہوں, تم کو خریدنا ہے یا نہیں. اب ہم آج کیا کرتے ہیں, اس کو کانوں کان خبر نہیں ہونا, ہمیں بیچ لینا. ہمارے ہاں باقاعدہ فقہ میں اس کے لیے ایک ٹیکنیکل ورڈ استعمال کیا گیا, حق شفا. حق شفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بازو والے کا حق. ہمارے ہاں فقہ میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا مکان, اپنی دکان اور اپنا گھر بیچ دیا اور شرعی عدالت ہے, اور وہ جا کر کے پڑوسی یہ کہہ دے کہ مجھ کو انہوں نے نہیں بتایا اور بیچ دیا, اب معلوم نہیں جو دوسرا یہاں بندہ آنے والا ہے وہ میرے ساتھ کیسا ٹریٹمنٹ کرے, اس کی داخل خارج رک جائے گی, اس کی رجسٹری روک دی جائے گی. یہ بندہ جب کہہ دے گا کہ صاحب میں خریدنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لہذا آپ اس کو اوکے کریں. سمجھے نہیں؟ یہاں تک مسئلہ بیان کیا گیا ہے. تو پڑوسی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس قسم کے بھی حقوق اس کے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسی
اب تو خیر وہ بہت کم ہوتے ہیں. جو کچے مکانات ہوتے تھے تو جو بیچ کی لکڑی ہوتی تھی, وہ دیواریں جو ہوتی تھیں, تو پڑوسی کی دیوار کبھی کبھی اس کی دونوں کی ایک ہوتی تھی, تو دونوں آدھی آدھی لکڑی رکھتے تھے. اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر وہ ایسا آپ سے مانگتا ہے تو آپ اس کو یہ اجازت دیں کہ آپ کی دیوار پر وہ آدھی لکڑی رکھ سکے. سمجھے نہیں؟ ابھی جب ہم مکان بناتے ہیں تو وہ پتھر گڑا رہتا ہے, سمجھے نہیں؟ اب وہ پتھر گڑا رہتا ہے, وہ پتھر آدھا اس کا ہوتا ہے آدھا اس کا ہوتا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے بات. اب بعض لوگ اس میں ڈنڈی کیا مارتے ہیں کہ پورے پتھر کو اپنے اندر کر لیتے ہیں, حالانکہ پتھر ٹوٹل وہ 8 انچ کا ہوتا ہے. وہ ایک ہی سائز کا پتھر ہوتا ہے. 8 انچ میں 4 انچ تمہارا ہے, 4 انچ اس کا ہے. تم نے 8 انچ اپنے اندر کر لیا تو 4 انچ چوڑا اور 30 فٹ لمبا جگہ آپ نے ظلم ڈھائی ہے. اگر وہ 50 فٹ ہے تو 50 بائی 8 انچ آپ نے ظلم ڈھالا ہے. اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ جو ناجائز زمین پر قبضہ اس طرح کیا جاتا ہے تو قیامت میں وہ جتنی جگہ کو ہم نے ناجائز قبضہ رکھا اس کو ہم کو اپنے سر پہ لادنا پڑے گا. اگر یہ کھیت ہے اور اس علاقے میں کیا ہوتا ہے کھیت میں کہ اس کو مینڈ کہتے ہیں بیچ والے کو, کہ اس میں جو بدماش قسم کا پڑوسی رہتا ہے وہ دھیرے دھیرے کاٹتا رہتا ہے. جب وہ جوتے گا نا تو 1 انچ اس میں سے میڑ سے ادھر ملا لے گا. اب جب 1 انچ ملاتا رہے گا تو یہ مینڈ ادھر دھیرے دھیرے ہر سال کھسکتا رہے گا. پتا ہے چلا کہ جب کبھی آپ نے ناپا بتا دیا 3 فٹ مینڈ کیا ہو گیا ہے, ادھر چلا گیا ہے دائیں میں. اب یہ 3 فٹ بائی 100 فٹ آپ کا کھیت جو اس میں جو غلہ ہو رہا ہے نا, یہ پورا حرام ہے. یہ سارے پڑوسی کے حقوق ہیں جو ہم کو جاننا اشد ضروری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم سے ہماری تربیت فرمائی. ایک صحابی نے آ کر کے شکایت کی, اللہ کے رسول میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے. تو ستانے کا ایک جواب قرآن میں لکھا نا کہ اگر کوئی تم کو ایک جھاپڑ مارتا تم بھی ایک جھاپڑ مار دو بھائی. قرآن میں یہ ہے کہ اگر پھر اپریشیٹ کیا گیا ہے اس آدمی کے ساتھ, اللہ نے اس کو اچھا سمجھا ہے جو معاف کر دے, لیکن اس کو جھاپڑ مارنے کا اختیار دیا گیا ہے. وہ گالی دے رہا ہے تم بھی وہ گالی ایک دے دو, ٹھیک ہے چلو ہو گیا. پڑوسی کے معاملے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ اگر گالی دے رہا ہے تو تم خاموش رہو. انہوں نے آ کر کے صحابی نے پھر شکایت کی, اللہ رسول میں خاموش رہا ہوں, پھر ڈال. اللہ کے رسول نے کہا کہ خاموش رہیے آپ. پھر وہ صحابی اللہ کے رسول کی بات مان کر خاموش رہے, وہ ستاتا رہا. پھر تیسرے دن آ کر اس نے کہا, اللہ کے رسول, تیسرے دن سے مراد تیسری مرتبہ اس نے پھر آ کر کے اللہ کے رسول ستاتا ہے. اس نے فرمایا خاموش رہو. جب وہ چوتھی مرتبہ آ کر بولا تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ آپ اپنا گھر بدل لو لیکن اس کو گالی نہیں دو. آپ ایک اچھا پڑوسی تلاش لیں, گھر چھوڑ دیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ حالانکہ چوتھے میں تو کہہ دینا چاہیے بھائی تم بھی گالی دے کر اپنا برابر کر لو یار معاملہ, لیکن گالی کی پرمیشن پڑوسی کو اس حال میں بھی نہیں دی جا رہی جبکہ وہ برابر کیا کر رہا ہے, ستا رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اس کا علاج حضور نے ایک اور فرمایا, کہا آپ کی اگر ستائے نا تو اپنا سامان لے جا کر کے سامنے رکھ دو دروازے کے, جو سامان گھر کا ہے وہ اٹھا کر سامنے رکھ دو. اب لوگ گزریں گے پوچھیں گے کیا چکر ہے, تو بتانا بھائی بہت پریشان ہیں اس لیے اب سامان لاد رہے ہیں, جائیں گے کیا کریں گے. یہ بھی آپ نے ایک مسئلے کا نفسیاتی حل بتایا کہ آپ اپنا سامان گھر کے سامنے رکھ دیجئے, جب لوگ گزریں گے تو پوچھیں گے کیا بات ہے بھائی, تو آپ بتا دیجئے گا کہ صاحب ایسا ہے کہ بازو والا بہت ہم کو پریشان کیے لہذا ہم نے ارادہ کیا گھر چھوڑ دیں گے. تو صحابی نے ویسے کر دیا, اپنا سامان باہر رکھ دیا. انہوں نے باہر رکھ دیا تو لوگ پوچھے بھائی کیا بات ہے, انہوں نے کہا ایسی بات ہے. اب یہ بات جب اس کو اطلاع ملی نا تو اس کی انسلٹ ہوئی نا, تو اس کو بڑا یہ لگا یار ہم نے بہت غلط کام کیا. پھر اس نے کہا کیا بھائی اچھا ٹھیک ہے تم اپنا سامان اندر رکھ لو, یہ نہیں چھوڑ کر جاؤ. کیونکہ اتنے لوگوں کا پریشر بازو والوں کا پڑا. اگر وہ خراب آدمی ہوتا تو ہر پڑوسی چاہتا اچھا یہ سامان نکالے چلا ہی جائے تو بہتر ہے,
لیکن سارے پڑوسیوں نے اس کے حق میں وٹنس دے ڈالی اس کے اگینسٹ. تو آخرکار مجبور ہو کر کے اس نے ان سے غلطی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, آپ اپنا مکان, آپ اپنا سامان کیا کر لیں, اندر رکھیں. اس طریقے سے بھی اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے ساتھ نفسیاتی طور پر ان کے علاج کرنے کی بھی بات فرمائی. تو ایک بات تو یہ آپ کو بتانی تھی کہ سب سے پہلی بات تو بتانا چاہ رہا, ہم دوسرے ٹاپک پر آ رہے ہیں کہ اس کو آپ پڑوسی کے جو معنی ہمارے پاس لمیٹڈ ہیں, اس کو آپ لمٹ سے ہٹائیے, اس کو ساتھی کے معنی میں لیجئے. اور وہ ہر قسم کا ساتھی ہو سکتا ہے, بس میں بیٹھا ہوا بھی, ٹرین میں سفر کرتا ہوا بھی, آپ کے ساتھ میں آفس میں کام کرتا ہوا بھی, اور آپ کے ساتھ میں ایک دکان میں 2 لوگ کام کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے پڑوسی ہیں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری چیز حقوق میں, بیوہ کے ساتھ حقوق. ایک ہوتا ہے پہلے جو ناانصافی ہو رہی اس کو ختم کرو, حقوق تو بعد میں دو گے نا, نہیں سمجھو بات. جو بیوہ کے ساتھ, وڈو کے ساتھ دنیا ناانصافی کر رہی تھی, پہلے اس کی کیا کی گئی, جڑ کاٹی گئی. عرب میں بیوہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا, اگر باپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے, تیسری کر رکھی ہے, چوتھی کر رکھی ہے, تو جب اس کی جو مطلب اوریجنل ماں ہوتی تھی اس کو چھوڑ کر یہ سارے وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی. باپ کی وراثت میں جیسے گھر تقسیم ہو, پیسہ تقسیم ہو, ویسے وہ ساری بیویاں تقسیم ہو جاتی تھیں, حالانکہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ جس سے تمہارے باپوں نے شادیاں کی تم ان کے ساتھ شادی نہیں کرو, یہ احترام اس نے برقرار رکھا. اب جب وراثت میں تقسیم ہوگی تو وہ بات ختم ہو گئی. پھر تو سب سے پہلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جو ناانصافی, حقوق بعد میں دینا ہے. بات سمجھے نا, یہ آپ ایک آدمی کو حقوق دے دیں, ناانصافی اپنی جگہ ہوتی رہے تو کیا ہو جائے گا, دونوں کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو دنیا جو ناانصافی کر رہی تھی بیوہ کے ساتھ, ایک یہ تھا نمبر 1 عربوں میں ماحول تھا. ہندوؤں میں کیا تھا, ہندوؤں میں 2 تھا. سب سے پہلا تو یہ تھا کچھ خاندانوں میں کہ وہ اس کے ساتھ ستی ہو جاتی تھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ پورے ہندوستان میں یہ ایک دم عام تھا, کیونکہ ہم جب کسی مخالف کے اوپر جب الزام لگانا چاہتے ہیں نا تو اس بات کو ہم دھیان نہیں رکھتے ہیں کہ کتنا پرسنٹیج ہم صحیح چل رہے ہیں. ہم جب کسی کے مخالف بھی بولیں تو حقیقت کو کبھی کیا ہے فراموش نہیں کرنا چاہیے. کسی دوست سے آپ کی لڑائی ہو گئی ہے یا دشمنی اب ہو گئی ہے تو اس کی جو اچھی باتیں وہ بھی لوگوں کے سامنے گئے نہیں, لیکن یہ بات ہے کہ آدمی فلاں معاملے میں بہت اچھا ہے, وہ نہیں عرب تمہارے تو بہت خلاف, ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بات اس کے اندر بہت اچھی, اس کو جتنی اپریشیٹ کرنے والی چیز ہیں اس کو اپریشیٹ کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوہ کا سب سے پہلا معاملہ یہ حل کیا. تو ستی کے معاملے میں ایسا نہیں تھا, پورا ہندوستان ستی پرتھا کا قائل تھا, کچھ خاندان میں اسپیشلی راجپوتوں میں ہوتی تھی. دوسرا جو معاملہ تھا ناانصافی کا وہ پورے ہندوستان میں آج بھی تھا, آج بھی ہے اور پہلے بھی تھا, کہ بیوہ کو شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی. آج بھی ہندو مذہب میں جو ان کا مذہبی لا ہے اس میں اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی عورت شادی کر لے بیوہ ہونے کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا, ایک دم ختم کیا. میرے علم کے مطابق حضرت عائشہ کو چھوڑ کر, دیکھیں ختم کرنے کا 2 طریقے. میں آپ سے بولوں کہ جب غم آ جائے, جب مصیبت آ جائے, اللہ کی جانب سے ہے, صبر کرو, وہ کر کے دکھلانا ہے. کہنا ویری ایزی, پریکٹیکلی اترنا بہت مشکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی بیوہ کے ساتھ شادی کرو. حضرت عائشہ کے علاوہ میرا اپنا اندازہ ہے جتنی عورتیں ہیں سب بیوہ ہیں, ساری کی ساری عورتیں حضرت عائشہ کے علاوہ سب بیوہ ہیں. جب ایک آدمی جو بات کہتا ہے, علامہ سید سلیمان ندوی نے اس پر ایک بہت اچھی تقریر کی ہے خطبات مدراس کے نام پر. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس بات کو تمام انبیاء سے مخصوص مانا ہے. انبیاء کی سیرتیں ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات,
ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ انبیاء جو بھی کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا آپ کوئی ایک گال پہ مارے تو تم دوسرا گال کے دو۔ اسی کے جملے کو گاندھی جی نے نقل کیا کہ آپ کے گال پہ کوئی ایک تماچا مارے۔ کبھی گاندھی جی نے اپنا دوسرا گال پیش کیا ہو ایک گال پہ مارنے پر؟ ایسا پریکٹیکلی ہمارے پاس کوئی ہسٹوریکل پروف نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جملہ تو مشہور ہے، ہم حسن ظن ضرور رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ریکارڈڈ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہے کہ جتنی باتیں انہوں نے ہم کو بتائی ہیں، آپ نے کہا کہ بھئی کوئی آدمی تمہارے ساتھ قطع تعلق بھی کرے تو تم کیا ہے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرو، کوئی تم کو ستائے بھی تو یہ تم کو گالی بھی دے تو تم اس کو درگزر کرو۔ یہ پورے واقعات حضور کی لائف میں آلریڈی ریکارڈڈ ہیں، موجود ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے جب یہ فارمولہ بیان کیا کہ بیواؤں کے ساتھ شادی کی جائے تو سب سے پہلے مسئلہ تو خود کی شادی کا ہے۔ اچھا، اتفاق ایسا ہے کہ پہلی ہی بیوی کیا ہے، گرچہ اس وقت آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا لیکن اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ پہلی ہی بیوی کیا ہو گئی، بیوہ ہوئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر ساری بیواؤں سے شادی ہوئی ہیں۔ یہ دوسری چیز تھی جو پورے بھارت میں اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہندو لاء میں یہی بات موجود ہے۔ یہ ناانصافی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اچھا، اس کی ناانصافی کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کو جو شادی نہیں کرنے دیتے تھے ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے بھائی کی جو پراپرٹی ہے وہ اگر اس کے نام آ جائے گی اور آنے کے بعد اگر اس نے دوسری شادی کر لی تو یہ ڈیوائیڈ ہو کر کہاں چلی جائے گی، دوسری جگہ چلے جائے گی، لہذا یہ جانا نہیں چاہیے۔ حالانکہ اللہ نے جو بیوی کا حصہ رکھا ہے وہ جان بوجھ کر کے اتنا کم رکھا گیا ہے کیونکہ اس کا اسپانسر دوسرا ہونے والا ہے پہلے کے بعد۔ جو بیوی کا حصہ ہے 1/4 یا 1/8 اس کو پوری دنیا سمجھتی مرنے کے بعد سب کچھ کس کا ہے، بیوی کا ہے۔ بھائی جب بیوی دوسری شادی کر لے گی تو اس کا اسپانسر کیا ہو جائے گا، دوسرا ہو جائے گا، لہذا اس کو خود کفالت کی ضرورت تو پڑے گی نہیں، اس کا کفیل تو دوسرا موجود ہے، لہذا اس کو اتنی ہی رقم دینے کی ضرورت ہے جس کو کیا ہے اس کے لیے کافی ہو۔ بقیہ لوگ یہاں پر ایسے ہیں جن کو ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بنایا کہ جو نہیں ہم جانے دیتے تھے بیوہ کو تاکہ ہماری پراپرٹی ہمارے ہی قبضے میں رہ جائے۔ بات سمجھے؟ ویسے اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ پیسہ رکے نہیں، پیسہ گھومتا رہے۔ پیسہ یہ جو پراپرٹی کا سسٹم ہے کہ پراپرٹی تقسیم ہوتے رہے۔ ہندوازم میں کیا تھا، بڑے لڑکے کو سب دے دیا، پھر اگلے والے نے بڑے لڑکے کو سب دے دیا۔ تو وہ کیا رہتا تھا کہ ایک آدمی کے جب ہاتھ میں پیسہ مستقل چلا آ رہا ہے تو اس کو ظلم کرنے کے لیے آپ نے لاٹھی دے دی۔ اب جب آپ کا بٹنے لگتا ہے تو یقینی بات ہے کہ 1000 روپے ابا چھوڑ کر مرے، ایک کو جانے کے بجائے 4 میں گیا تو 250 گیا۔ اور اگر تم نے یہ پالیسی بنا لی کہ بڑے لڑکے کو جائے گا تو پھر 1000 اس کے ہاتھ میں چلا گیا، تو وہ ظلم کرنے کے لیے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، ہتھیار دے رہے ہیں۔ یہی میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اس سکون کو غارت کرنے والے سارے قانون اللہ کے رسول نے بیان کیے کہ وہ سکون غارت نہیں ہونا، جب ظلم ہوگا تو سکون غارت ہوگا۔ تو پراپرٹی کے ڈیوائیڈیشن بھی اسی لیے رکھی گئی ہے کہ پراپرٹی کیا ہو، چلتی رہے، ایک جگہ رکنے نہیں پائے۔ جب پیسہ ایک جگہ رکا پیسے کا نتیجہ نکلے گا ظلم۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا، تو لوگ بیوہ کو کیا کرتے تھے، جان بوجھ کر کے روکتے تھے تاکہ پراپرٹی رکی رہے۔ اچھا، یہ اس کے ساتھ بنیادی طور پر کیا ہوتی تھی، مطلب ناانصافی۔ یہودی کیا کرتے تھے، یہودیوں کے ہاں علامہ سید سلیمان ندوی یہودیت اور عیسائیت پر بہت اچھی بات کرتے ہیں۔ وہ مطلب ان کو توریت اور انجیل کا بھرپور مطالعہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہودی لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ بیوی جب مر گئی، شوہر جب مر گیا تو مرنے کے بعد دوسرا جو بھائی ہوتا تھا وہ اس کا مالک ہو جاتا تھا۔ ان کے یہاں بھی وہ چکر وہی ہے کہ جب ہم اس کے مالک ہو جائیں گے تو یہ پراپرٹی پھر پلٹ کر ہم کو آ جائے گی۔ تو ان کے یہاں یہ ظلم تھا، ہندوؤں کے یہاں وہ ظلم تھا۔
ستی پرتھا کا. اچھا عیسائیوں کے یہاں گرچہ اس قسم سے بات نہیں تھی, مطلب قانونی شکل میں نہیں تھا, لیکن وہ بھی تقریباً اسی قسم سے برتاؤ یہودی سے نقل کر کے کرتے تھے, گرچہ انجیل میں یہ قانون لکھا ہوا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان سب کو ختم کیا, بیواؤں کو. اچھا ایک آج بھی ہمارے مسلمانوں میں ایک چیز رائج ہے, ایک عورت بیوہ ہو گئی, وہ سمجھتے ہیں اب یہ زندگی بھر کے لیے بیوہ ہو گئی. بھائی وہ بیوگی کا جو پیریڈ ہے, وہ جو وقت ہے, وہ 4 مہینہ 10 دن ہے. وہ 4 مہینہ 10 دن بیوہ ہے, اس کے بعد وہ بیوہ نہیں ہے. اب ہم لوگوں کی عورتیں کیا کرتی ہیں, وہ بیوہ ہو گئیں, اب مثال کے طور پر وہ تیل نہیں لگا رہی ہیں, سفید کپڑے مستقل پہننے چلی جا رہی ہیں, چوڑی نہیں پہن رہی ہیں, ناک میں کیل نہیں پہن رہی ہیں. وہ 4 مہینے 10 دن تک تو اس قسم کا کرنا جائز ہے. 4 مہینے 10 دن کے بعد آپ کیا کریں, اس کو ختم کریں. اللہ کے رسول نے اس پیریڈ کو محدود کر دیا. پہلے پوری زندگی بیوہ رہنا تھا, اور اس کو اللہ کے رسول نے لپیٹ کر کتنے میں کیا, 4 مہینہ 10 دن کیا. اور پھر اس میں مصلحت ایک دوسری بھی رکھ دی کہ یہ جو 4 مہینے 10 دن کا پیریڈ رکھا گیا کہ بیوہ عورت اپنے شوہر کا سوگ منا سکتی ہے, بلکہ ہمارے یہاں تو واجب ہے 4 مہینہ 10 تک منانا, تاکہ پریگننسی بھی کلیئر ہو جائے کہ حمل ہے یا نہیں ہے. تو بیک وقت دونوں چیز اس سے ہو گئی, سوگ بھی ہو گیا اور یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حمل پہ ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تیسرا یہ ناانصافی جو ہو رہی تھی کہ لامحدود بیوگی ہے, یہ جہاں بھی آپ دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. بعض عورتیں زندگی بھر بیچارے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں, بیوہ ہیں. بیوہ وہ 4 مہینہ 10 دن کے بعد ایک دم XYZ کی طریقے سے عام عورت ہے. وہ اس کے ساتھ اس قسم کا جتنا ٹریٹمنٹ, جتنی باتیں کی جا رہی ہیں, سب اس کے ساتھ ناانصافی ہے, کچھ نہیں ہونا چاہیے. اچھا دوسری چیز, 4 مہینہ 10 دن کے بعد اللہ کے رسول نے جب اس کو ختم کیا کہ اس کا ٹائم لمیٹڈ, دوسری چیز آپ نے پھر تو تمام جائز میک اپ, جائز کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو جو عورتیں کرتی ہیں, تیل لگانا ہے, کپڑے پہننا ہے, ان ساری چیزوں کو اللہ کے رسول نے اس کو کیا کیا, جائز قرار دیا. تیسری چیز, دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی, وہ دوسری شادی, یہ اس انداز میں اللہ کے رسول نے ناانصافی ختم کی. اب آئیے آپ نے حقوق کیا بیان کیے, یہی بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السائی علی الارملہ والمسکین کالسائی فی سبیل اللہ, بخاری کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ کسی بیوہ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے والا, کسی مسکین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے والا ایسا ہے گویا کہ مجاہد, جہاد کا جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اس کو عطا ہوتا ہے جو بیوہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے. اچھے معاملے میں ساری چیزیں ہیں, آپ کو معلوم ہو گیا, رشتہ دار ہیں, بیوہ ہیں, ان کے مسائل ہیں, ان کو حل کرنا ہے. فزیکلی کوئی معاملہ ہے کہ کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی ایک بیوہ کے لیے پانی بھرتا تھا, یہ فضیلت ان کو معلوم تھی. یہ تو ہم جو فضیلتیں سنتے ہیں نا, ہم تو ادھر سے سنتے ادھر سے نکالتے ہیں. صحابہ کی جو ایک شان تھی کہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو عملی شکل میں کیا کرتے تھے, اختیار کرتے تھے. جب اس قسم کی فضیلتیں بیان کی جاتی تھی صحابہ کے سامنے, تو صحابہ کو شوق ہوتا تھا ان کاموں کو کرنے کا, کیونکہ ان کو یقین ہوتا تھا کہ جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نا یہی ہونا ہے. اب جب جہاد فی سبیل اللہ جیسا درجہ دیا گیا تو اس بیوہ کا پانی یہ بھرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا کہ یہ بیوہ کے پانی کون بھرتا ہے, اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک صاحب آتے ہیں. اچھا اسے بھی نہیں معلوم کہ یہ ابو بکر ہے. کیوں؟ کیونکہ ان سے ان کو کریڈٹ تو لینا نہیں تھا کہ تم میرے بارے میں جانو تاکہ معلوم ہوتا میں ابو بکر ہوں, پانی بھر رہا ہوں. یہ تو ہم تو ادھر ادھر سے کلیکٹ کرنا رہتا ہے, تو ہم سب کو بتا دے پھرتے بھائی آج کل بہت ہم نیک بنے ہیں. وہاں تو کریڈٹ لینا ہے کس سے, اللہ سے لینا, لہٰذا وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہو گئے, جب خلیفہ بن گئے, تو بھی جا کر کے اس ڈیوٹی کو دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ میں یہ کام کروں گا. یہ جس دن کرنے گئے اس سے پہلے وہ کر چکے تھے, تو اس سے پوچھا کہ تمہارا پانی آج کتنے بھرا, تو انہوں نے کہا جو روز بھرتے تھے وہ بھر گئے.
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیوہ کے ساتھ اتنا حسن سلوک جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا صحابہ اس پر کرتے تھے. تو فزیکلی بھی حسن سلوک ہے, ان کے معاملات کو حل کرنا ہے. اب اس وقت مثال ایک دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بیوہ ہے جس کا شوہر جو مرا ہے وہ کسی گورنمنٹ جاب میں ہے. اب اس کو پینشن آنی چاہیے. اب اس کا کوئی دوڑنے والا نہیں ہے. اب دوڑ دھوپ کر کے آپ اس کے پینشن جاری کروا دیں. ضروری نہیں ہوتا کہ پیسہ ہی دیں تو خدمت ہوتی ہے. جس میں وہ بہت پریشان ہے, رشوت مانگ رہی ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, یعنی ہندوستان تو اب ایسا ہے کہ مرنے کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو چاہیے تو پیسہ دو. ارے بھائی جو چیز ہوئی یار اس کو دینے میں تمہیں کون سی رشوت کی ضرورت ہے؟ ہم کون تم سے کہہ رہے ہیں کہ زندے کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دو. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بیچارہ جو ہے وہ آدمی یہیں گھر میں کام کرتی تھی عورت, اس کا شوہر مر گیا. تو اب ہم نے کہا کہ تم اپنے بیوہ کا سرٹیفکیٹ لگا کر کے گورنمنٹ کو جو بیوہ پینشن دیتی ہے وہ پینشن جاری کرا لو. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ 1,500 روپیہ لگے گا, تو ہم یہ لکھ کر کے دیں گے کہ آدمی تمہارا مر گیا ہے. اب آپ بتائیے. ارے رشوت بھائی جہاں چلو ٹھیک ہے تم جو لے رہے ہو, اس میں رشوت کی کون سی بات ہے؟ کون تم سے ہم غلط کام کرانے جا رہے ہیں؟ تو اس قسم کیا مدد بھی جو ہے وہ بیوہ کی مدد میں شامل ہے. مدد ورڈ کو کیا کریں ہم تھوڑا سے کشادہ کریں, بڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بات بھی فرمائی. پھر آپ نے فرمایا بیوہ کے بارے میں ایک دوسری حدیث, یہ تو فضیلت. دوسری آپ نے فرمایا کہ بعض بیوہ عورتیں آپ دیکھیں بچے چھوڑ کر مر گیا شوہر. اب یہ سوچ رہی ہے بیچاری کہ اگر میں شادی کر لوں تو ان بچوں کے ساتھ وہ آنے والا باپ معلوم نہیں کیا برتاؤ کرے. وہ لہذا اس خوف سے شادی نہیں کر رہی ہے. بچوں کی تربیت میں کیا ہو, پرابلم نہیں آوے, بچے جو ہے وہ جھیلے نہیں. اللہ کے رسول فرمایا کہ اگر اس نیت سے اس نے یہ کام کیا اور اپنی عزت کو محفوظ رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور قیامت میں ہم اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. بیوہ کو اس طریقے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت سی عورتیں ہیں, مطلب ایک ہندوستان میں تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ اگر عورتیں بچے رہتے ہیں تو پھر بیچاری اپنی پوری جوانی گزار دیتی ہیں ان بچوں کے سہارے پر کہ ان کا کیا ہوگا اگر میں دوسری شادی کر لوں. تو ان بچوں کی تربیت کے لیے, بچوں کی حفاظت کے لیے, بچے سفر نہیں کریں, سوتیلا پن نہیں آوے باپ کے ساتھ, اس کے لیے اپنی پوری جوانی گزار دیتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بہت ہی سراہا. لہذا اس قسم سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کے بارے میں گفتگو کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ لوگوں کو معلوم ہے میری والدہ کا کل انتقال ہو گیا ہے. آپ لوگ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ دعا